بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. معزز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. اس قرآن کریم میں مختلف چیزیں اور مختلف باتیں ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. اور قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں بڑی آیتیں اور بڑی صورتیں بھی ہیں اور چھوٹی آیتیں اور چھوٹی صورتیں بھی ہیں. تو قرآن کریم کے شروع میں جو صورتیں ہیں وہ تو کافی طویل ہے، لمبی صورتیں ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ذکر کیا ہے. اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ بڑی صورتوں میں اللہ نے جو احکامات اور جو تعلیمات دی ہیں پھیلا کر اور تفصیل سے بیان کیا ہے، انہی کو مختصر کر کے اور 2-4 آیتوں میں اور 2-4 لائن میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے. تو گویا کہ آخر کی جو صورتیں ہیں یہ بھی بہت ہی اہم ہیں. ماقبل میں جو بڑی لمبی صورتیں ہیں ان کا خلاصہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بیان کر دیا ہے. لہذا ان صورتوں کو بھی سمجھنا ہم تمام کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسا کہ ماقبل کے صورتوں کو سمجھنا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے صورت پڑھی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ صورت یاد ہے. سورہ اخلاص ہے اور اس کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہے. اگر ہم 3 دفعہ اس صورت کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن ختم کرنے کا ہمیں اجر و ثواب دے گا، یعنی بطور اجر کے. اور اس صورت کو اس دن بات آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص فجر اور مغرب کی سنتوں میں اکثر انہی صورتوں کو آپ پڑھا کرتے ہیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں توحید کو بیان کیا گیا ہے. دونوں صورتوں میں توحید کو اور شرک سے، کفر سے نفرت کو بیان کیا ہے. سورہ کافرون میں گویا کہ عملی طور پر توحید کو بیان کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہاں ساری باتیں آ گئی ہیں. اور سورہ اخلاص کے اندر عقیدے میں اخلاص کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہو خالص اللہ ہی کے لیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کو ذکر کیا ہے. دراصل یہ سورت جو نازل کی گئی، اس کا جو شان نزول ہے، پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ کفار مکہ جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، کفار مکہ اپنی مورتیوں کو، اپنے معبودوں کو رب کہا کرتے تھے. یہ ہماری جو مورتی ہے یہ مورتی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے. تو قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، الحمدللہ رب العالمین، یہ مورتی کسی کا رب نہیں ہے، رب تو اللہ تعالیٰ ہے. اور قرآن نے اللہ تعالیٰ کی صفت ذکر کی رب العالمین، کہ اللہ صرف مکہ والوں کا نہیں بلکہ سارے جہان کا رب ہے. تو کفار مکہ نے پھر سوال کیا کہ اچھا اللہ رب ہے تو بتاؤ کہ اللہ کیسے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کراؤ، اللہ تعالیٰ کا تعارف کراؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور اس صورت میں معبود کی 5 صفتوں کو بیان کیا ہے کہ معبود ہونے کے لائق وہی ہے جس کے اندر یہ 5 خصوصیات ہو، 5 کوالٹی ہو. اگر یہ 5 باتوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ رب کہلانے کے لائق نہیں. اسی کو اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ احد ہیں، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنے اور نہ کوئی ان سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک و سہیم ہے. صورت میں اللہ کی 5 صفتوں کا ذکر ہے. پہلی صفت ہے کہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں. جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ تنہا رب ہے، تنہا معبود ہے. دوسری صفت کہ اللہ صمد ہے. صمد کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز، لیکن عربی میں اگر ہم اس کا اور زیادہ کھولیں، عربی کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے صمد کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے کے سارے لوگ اس کے محتاج ہوں. یعنی اس کے مفہوم میں یہ 2 باتیں ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے سارے لوگ اس کے محتاج ہوں. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا کی ہر ایک چیز، دنیا کا ہر ایک انسان، بلکہ ایک ذرہ، ہر ذرہ، ہر بچہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے. تیسری صفت بیان کی لم یلد،
کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اللہ بیٹا نہیں ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد اور نہ اللہ کسی کا باپ ہے، یعنی ازدواجی جو تعلقات ہے یہ رب کے لیے رب کے شائن شان نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی ہے، یعنی اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس مختصر سے صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقیدے کو بڑے اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں بیان کر دیا ہے کہ معبود بنانے اور رب بنانے کے لائق وہی ہے جس میں یہ 5 صفتیں ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے، دوسری بات ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج اگر آپ دنیا میں جو افکار ہیں، دنیا میں جو نظریات ہیں لوگوں کے، اگر آپ غور کریں گے تو بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، جو دہریہ ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں اللہ ہی کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو شک میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، دونوں طرح کی بات۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے پاور کو نہیں مانتے، کہ خدا تو ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن اختیارات نہیں مانتے، جیسے اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ اختیارات کو نہیں مانتے۔ تو اس قسم کے جتنے بھی نظریات ہیں جو توحید کے خلاف ہے، اس صورت میں ہر ایک کی گویا کہ ہر باطل نظریے کی، ہر باطل فکر کی اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں۔ تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے نظریات سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں، اگر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں تو ان کو ہم سمجھائیں۔ اور اللہ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس سے جو بت پرست لوگ ہیں جو مورتی پوجا کرتے ہیں ان کی بھی گویا کہ تردید ہو گئی۔ ان کے یہاں تو کروڑوں معبود ہیں، اتنے کنکر اتنے شنکر، ان کی تردید ہو گئی۔ اسی طرح جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، مجوسی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی 2 خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا کرنے والا خدا ایک ہے، یعنی بھلا اور اچھا کرنے والا ایک ہے، اور برا کرنے والا خدا الگ ہے، یزدا اور آزمن، 2 الگ الگ ان کے معبود ہیں۔ ان کی بھی تردید ہو گئی کہ نہیں، معبود تو ایک ہی ہے۔ آگے الصمد کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، دنیا کے سارے لوگ اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ اس میں جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، اولیاء کو خود مختار سمجھتے ہیں یا نبیوں کو خود مختار سمجھتے ہیں، ویسے ان کی بھی تردید ہو گئی کہ نہیں، دینے والی ذات یا بگڑی بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان تمام صفات یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے اور اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ لم یلد، اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، ولم یولد اور نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوئے۔ اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین کی تردید ہو گئی۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی جو ہیں، جو کرسچن ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ دوسرے کفار مکہ جو تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تردید کر دی کہ یہ جو پیدا ہونا یا پیدا کرنا یہ جو ہے یہ حادث کی صفت ہے، یعنی ایسا انسان یا ایسی چیز کہ جو ایک وقت میں پیدا ہو اور ایک وقت میں ختم ہو جائے، وہ معبود نہیں بن سکتی۔ معبود تو وہ ہے جو ہمیشہ سے رہے، ازل سے رہے، ابد سے رہے، لہذا پیدا ہونا یا پیدا کرنا، یعنی بچہ جننا یا جنا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی اور معبود کی صفات نہیں ہو سکتی۔ آخر میں کہہ دیا ولم یکن لہ کفوا احد کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس سے ہر نظریے کی تردید ہو گئی جس میں ہم خدائی صفات کو دوسرے کے اندر لوگ تصور کرتے ہیں۔ خدائی جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص ہے، ان صفات کو دوسرے لوگوں میں بھی تلاش کرتے ہیں، ان تمام نظریے کی گویا کہ تردید ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ کافرون میں اعمال کے اخلاص کو بیان کیا ہے کہ ہم جو بھی اعمال کریں محض اللہ ہی کے لیے، اللہ کے علاوہ ہم بتوں کے سامنے یا کفر و شرک کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اور اس صورت میں عقیدے کا اخلاص ہو کہ ہمارا جو نظریہ ہو خالص توحید ہمارے اندر ہو، اور معبود ایک ہی ہے، دینے والی ذات بھی ایک ہی ہے، اور وہی احد ہے، وہی صمد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ گویا کہ ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں، ایک تو عقیدہ توحید جس کی صورت میں بیان کیا گیا، دوسرا ہے عقیدہ رسالت یعنی رسولوں کو ماننا، اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت یعنی جو ہم دنیا میں ہیں یہاں ہم چند دنوں کے لیے ہیں، یہ گویا کہ ہمارے آزمائش کی گھڑی ہے، ہم ایک امتحان حال میں ہیں، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، تینوں کو ماننا، اور اس کے علاوہ اور بھی عقائد ہیں، ہر ایک کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے عقائد کی حفاظت فرمائے، توحید خالص
اور اس صورت میں جو تعلیم دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے میں یا اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ